عزیز طلباء و طالبات، آداب۔ آج کے اس درسی الیکٹرانک سبق کا عنوان ہے اقبال اور حب الوطنی۔ ہم نے اس عنوان کو بی اے سیکنڈ ایئر اردو آنرس کے نصاب سے منتخب کیا ہے۔ آپ نے اقبال کا نام ضرور سنا ہوگا، بلکہ ان کی نظمیں اور اشعار بھی پڑھے ہوں گے، کیونکہ اقبال عالمی شہرت یافتہ عظیم شاعر گزرے ہیں۔ اقبال کی شاعری کے کئی پہلو ہیں، ان میں سے ایک پہلو حب الوطنی بھی ہے۔ آج ہم آپ سے اقبال کی حب الوطنی کے موضوع پر بات کریں گے، اور اس موضوع پر لکھی گئی اقبال کی ایک نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت کی آسان زبان میں تشریح کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع پر آپ سے بات کریں، یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے مختصر حالات زندگی اور ان کے فن اور پیغام پر بھی روشنی ڈالیں، تاکہ اقبال کی زندگی، شخصیت اور ان کے فن کے اہم ترین گوشے آپ کے سامنے آ جائیں۔ ڈاکٹر اقبال کے آباء و اجداد کا تعلق کشمیر کے سپرو برہمن خاندان سے تھا، جو 17ویں صدی عیسوی میں مشرف با اسلام ہوا۔ یہ خاندان اپنی نیکی اور شرافت کی وجہ سے معزز تھا۔ 1857 عیسوی کے ہنگاموں کے بعد ڈاکٹر اقبال کے دادا نے کشمیر سے آ کر سیالکوٹ میں سکونت اختیار کی۔ ڈاکٹر اقبال کے والد شیخ نور محمد بڑے نیک اور اللہ والے بزرگ تھے۔ سیالکوٹ میں ان کا چھوٹا سا کاروبار تھا۔ وہ سارے شہر میں نیکی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہر دل عزیز تھے۔ شیخ نور محمد کے 2 بیٹے تھے، عطا محمد اور محمد اقبال۔ یہی اقبال ہیں جو آگے چل کر حکیم الامت اور شاعر مشرق کی حیثیت سے مشہور ہوئے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اقبال نہ صرف اردو اور فارسی کے عظیم شاعر ہیں، بلکہ ان کا شمار ایشیا کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ کی مسجد میں ابو عبداللہ مولانا غلام حسن کے مکتب میں حاصل کی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد 1882 عیسوی میں اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا۔ اقبال کے والد کے دوستوں میں مولوی میر حسن نامی ایک بڑے عالم تھے، جو مشن اسکول میں عربی پڑھایا کرتے تھے۔ اقبال کی شخصیت کی تشکیل میں مولوی میر حسن کے فیضان کا بڑا دخل ہے۔ ایف اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوئے تو یہاں پروفیسر تھامس آرنلڈ سے اکتساب علم کا موقع ملا۔ وہ فلسفے کے پروفیسر تھے اور ان کی فلسفہ دانی کا ایک زمانہ قائل تھا۔ پروفیسر تھامس آرنلڈ نہایت لائق و فائق پروفیسر تھے، جو اقبال سے بڑی محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ اقبال کی ذہنی تعمیر اور شخصیت کی تشکیل میں پروفیسر آرنلڈ کا بھی اہم کردار ہے۔ 1899 عیسوی میں اقبال نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصے کے لیے اورینٹل کالج لاہور میں فلسفے اور انگریزی کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ 1905 عیسوی میں مزید تعلیم کے لیے یورپ تشریف لے گئے، جہاں ٹیرنٹی کالج کیمبرج میں تعلیم حاصل کرتے رہے اور وہاں سے فلسفہ و اخلاق کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جرمنی گئے۔ 1907 عیسوی میں میونخ یونیورسٹی جرمنی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کے لیے ایرانی تصوف کے موضوع پر انگریزی میں مقالہ لکھ کر داخل کیا، جس کا عنوان ہے ایران میں ما بعد الطبیعیات کا ارتقاء۔ اس مقالے کو قبول کرتے ہوئے میونخ یونیورسٹی نے اقبال کو ڈاکٹر آف فلسفی کی اعلیٰ ڈگری سے نوازا۔ اسی دوران وہ بیرسٹر بھی ہو گئے۔ کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر کیمبرج یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمات بھی انجام دیں۔ اقبال 1908 عیسوی میں ہندوستان تشریف لے آئے اور گورنمنٹ کالج لاہور میں درس و تدریس کی خدمت پر مامور ہوئے۔ کچھ عرصہ پروفیسر رہ کر ہمیشہ کے لیے ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ اب وہ بطور ایڈوکیٹ چیف کورٹ میں کام کرنے لگے۔ یہ سلسلہ کم و بیش 1934 عیسوی تک جاری رہا۔ آپ نے سر کے خطاب کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ انگریزوں کے دور حکومت میں انگریزی حکومت کی جانب سے دیا جانے والا ایک اہم اور بڑا خطاب تھا۔ 1923 عیسوی میں اقبال کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ 1926 عیسوی میں احباب کے اصرار پر اقبال نے پنجاب لیجسلیٹو کونسل کی رکنیت کے لیے امیدوار کھڑا ہونا گوارا کر لیا اور منتخب ہو کر حلقہ لاہور کی نمائندگی کی۔ 1928 عیسوی میں مدراس یونیورسٹی کی دعوت پر آپ جنوبی ہند گئے اور وہاں چند لیکچر ارشاد کیے۔
اس سفر میں آپ کو میسور اور حیدرآباد کی سیر کا موقع بھی ملا۔ 1931 عیسوی میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے لندن گئے۔ لندن سے اٹلی، روم، وینس، مصر، اسکندریہ، قاہرہ، فلسطین ہوتے ہوئے واپس بمبئی آئے۔ 1932 عیسوی میں تیسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے پھر ایک بار لندن گئے۔ 1933 عیسوی میں افغانستان کے بادشاہ کی دعوت پر مولانا سید سلیمان ندوی اور سرراس مسعود کے ہمراہ افغانستان تشریف لے گئے۔ شاہ افغانستان کے ارشاد کے مطابق ان تینوں حضرات نے افغانوں کی تعلیم کے سلسلے میں ایک اسکیم پیش کی۔ اقبال کو 4 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ 10 جنوری 1934 عیسوی کو اقبال کو نزلہ ہوا جو انفلونزا میں تبدیل ہو گیا، پھر آواز بیٹھ گئی، دل کا عارضہ بھی ہو گیا۔ مرض بڑھتے گئے، صحت خراب ہوتی گئی۔ آخر کار 21 اپریل 1938 عیسوی کو اس عظیم شاعر کا انتقال ہو گیا۔ اقبال حد درجہ خوددار اور بے نیاز تھے۔ عمر بھر اپنے اس مقولے پر عمل پیرا رہے: میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ نہ خوشامد کی، نہ کسی کا احسان اٹھایا، ہمیشہ نڈر ہو کر حق بات کہی۔ اقبال خودی اور خودداری کو قربان کر کے دنیاوی جاہ و منصب کے حصول کے خواہشمند نہ تھے۔ گو اقبال کو دنیا بھر میں ایک عظیم الشان امتیازی حیثیت حاصل تھی، پھر بھی غرور و نخوت کا جذبہ پاس پھٹکنے نہ دیا۔ طبیعت میں عجز و انکسار، فخر و فروتنی کی جھلک بدرجہ غایت موجود تھی، اور قناعت ان کی گٹھی میں پڑی تھی، یہاں تک کہ جب تک قوت لا یموت کے لیے سرمایہ رہتا نیا مقدمہ لینے سے بھی احتراز کرتے تھے۔ خوش خلق اور ملنسار تھے، احباب کی مجلس جمی رہتی، بے تکلف تہمت باندھے، تکیہ لگائے، آرام کرسی پر بیٹھے یا پلنگ پر لیٹے گفتگو میں حصہ لیتے رہتے، سنتے سناتے اور ادب و حکمت کے جواہر ریزوں سے احباب کو مالا مال کرتے رہتے۔ حقے سے خاص لگاؤ تھا، ہر وقت چلم بھری رہتی تھی، طبیعت میں ظرافت بھی تھی، بچپن ہی سے حاضر جوابی موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دیر سے مدرسے میں آئے، استاد ناراض ہوئے تو بے ساختہ فرمایا، خفا مت ہوجئے، اقبال دیر ہی سے آیا کرتا ہے۔ جواب کی یہ برجستگی ایسی پسند آئی، استاد کا غضب ہرن ہو گیا۔ نئی تصنیفات سے معلومات میں اضافہ کرتے رہتے، گویا مہد سے لحد تک حصول علم میں مصروف رہ کر حدیث نبوی کی صداقت پر گواہی دیتے رہے۔ روزانہ بعد نماز فجر اونچی آواز سے قرآن شریف پڑھتے۔ اقبال کو کم عمری سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ ابھی وہ اسکول میں پڑھتے ہی تھے کہ ان کی طبیعت کے اصل جوہر چمکنے لگے اور انہوں نے شاعری کی طرف توجہ کی۔ آپ نے اس زمانے میں اپنا کلام اصلاح کی غرض سے اس زمانے کے مشہور استاد شاعر داغ دہلوی کی خدمت میں بذریعہ ڈاک بھیجنا شروع کر دیا۔ داغ آپ کے کلام کی اصلاح کر کے ڈاک کے ذریعے واپس کر دیتے۔ یہ اصلاح کا سلسلہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہا۔ داغ نے اقبال کی شعری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ان سے کہا کہ آپ کا کلام نہایت پختہ ہوتا ہے، اس لیے اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح بہت جلد داغ نے اقبال کو فارغ الاصلاح قرار دیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس زمانے میں لاہور بہت بڑا ادبی اور علمی مرکز تھا۔ لاہور میں مشاعرے بھی ہوتے تھے جن میں اس زمانے کے مشہور شعراء اپنا کلام سناتے تھے۔ اقبال بھی ان محفلوں میں جانے اور اپنا کلام سنانے لگے۔ آہستہ آہستہ سب کی نظریں ان پر پڑنے لگیں۔ اقبال کی عمر 22 سال تھی کہ لاہور کے ایک مشاعرے میں انہوں نے ایک غزل پڑھی۔ اس مشاعرے میں مرزا ارشد گورگانی بھی تھے جو ان دنوں میں چوٹی کے شاعر گنے جاتے تھے۔ جب اقبال نے یہ شعر پڑھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو مرزا ارشد گورگانی تڑپ اٹھے اور کہنے لگے، میاں صاحبزادے سبحان اللہ، اس عمر میں یہ شعر؟ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز روایتی غزل سے کیا اور کچھ دنوں امیر و داغ کی پیروی بھی کی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ شاعری کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت کرنا ان کا مقدر ہے۔ اس لیے انہوں نے نظم پر اپنی توجہ مرکوز کی۔ اقبال کے یہاں غزلوں کے مقابلے میں نظموں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کی شہرت نظم گو شاعر کی حیثیت سے ہے۔ اقبال نے حیت کو کبھی اہمیت نہیں دی،
ان کی غزلوں میں تسلسل اور نظموں میں رنگ تغزل ملتا ہے۔ اردو میں اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں۔ ان کے پہلے مجموعے بانگ درا میں حسن فطرت سے دلچسپی اور حب الوطنی کے جذبات نمایاں نظر آتے ہیں۔ بال جبریل ان کا دوسرا مجموعہ کلام ہے جس میں مفکرانہ پہلو نمایاں ہے۔ تیسرا مجموعہ ضرب کلیم اور چوتھا مجموعہ ارمغان حجاز ہے۔ ان دونوں مجموعوں میں ڈرامائی انداز اور خطابت حاوی ہے۔ اقبال فلسفی اور پیامی شاعر ہیں، لیکن اس حقیقت سے پوری طرح واقف ہیں کہ پیرایہ اظہار میں دلکشی نہ ہو تو فلسفہ و پیغام کی طرف کوئی متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ انہوں نے تمام شعری وسائل کا سہارا لیا اور سامعین اور قارئین کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک تو وہ اپنے پیغام کو کسی اہم ہستی کی زبان سے ادا کر کے زیادہ پرتاثیر بنا دیتے ہیں۔ کہیں خضر کی زبان اختیار کرتے ہیں تو کہیں جبریل کی، کہیں لیلن کی تو کہیں سر سید کی۔ مصوری اور پیکر تراشی بھی ان کی نہایت پسندیدہ تدبیر ہے۔ ان کا سارا کلام خوبصورت تصویروں کی آرٹ گیلری ہے۔ پیکر تراشی میں استعارہ اور تشبیہ سے بہت مدد ملتی ہے اور اقبال کو ان دونوں کے استعمال کا بڑا سلیقہ ہے۔ آپ اس بات کو بطور خاص یاد رکھیں کہ شعر کے لیے نغمگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ ہر بڑا شاعر اپنے کلام میں نغمگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اقبال نے بھی اس طرف خاص توجہ دی ہے۔ اقبال کے کلام میں ترنم اور نغمگی بہت زیادہ ہے۔ موسیقی سے ان کی طبیعت کو مناسبت ہے۔ وہ بحروں کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کر کرتے ہیں۔ لفظوں کے انتخاب میں بھی وہ بڑی ہنرمندی کا ثبوت دیتے ہیں۔ اسی لیے ان کی نظموں اور غزلوں کو بڑی خوش آہنگی کے ساتھ گایا جا سکتا ہے۔ ایک اور شے جس سے شعر کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے صنائع کا ہنرمندانہ استعمال ہے۔ اقبال نے مختلف صنعتوں کو بڑے سلیقے سے برتا ہے۔ سب سے زیادہ انہوں نے صنعت تلمیح کو برتا ہے۔ اقبال کو یقین تھا کہ ہر انسان میں کچھ پوشیدہ صلاحیتیں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ اس کا فرض ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کا پتہ لگائے۔ یہ عمل خود شناسی یا عرفان ذات کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا قدم یہ ہونا چاہیے کہ ان صلاحیتوں کو مستحکم کیا جائے، مطلب یہ کہ ان کو سنوارا اور نکھارا جائے۔ اسے استحکام خودی کہا جاتا ہے۔ استحکام خودی کے لیے اقبال مختلف تدبیریں بتاتے ہیں، جن میں سب سے اہم عشق ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے سامنے کوئی اہم مقصد ہونا چاہیے جس کو پورا کرنے کے لیے اس کے دل میں ایسی تڑپ ہو جیسی عشق میں ہوتی ہے۔ ایسی لگن کے بغیر انسان کسی مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عقل اس کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے اور خطروں سے ڈراتی ہے، لیکن عشق اس کے مشوروں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دوسری اہم چیز جد و جہد اور عمل ہے جس سے خودی مستحکم ہوتی ہے۔ مسلسل کوشش کے بغیر انسان اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے مختلف تشبیہوں کا سہارا لیا ہے۔ موج دریا کہتی ہے، میں اس وقت تک زندہ ہوں جب تک گردش میں ہوں، آرام میری موت ہے۔ چاند جو ستاروں کا قافلہ سالار ہے، ستاروں کو سمجھاتا ہے، جنبش ہے زندگی جہاں کی، جنبش ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ اقبال شاہین کے اس لیے مداح ہیں کہ وہ بلند پرواز ہے، تیز نظر ہے اور دوسروں کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا۔ استحکام خودی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان بے عمل ہو کر محض تقدیر پر بھروسہ نہ کرے، سراپا عمل بن جائے، کیونکہ جہد و عمل تو وہ شے ہے جس سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں اپنا یہ فلسفہ اس طرح پیش کیا ہے کہ اس سے شاعری کے حسن میں کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں کچھ اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اکثر کہا گیا ہے کہ فکر و فلسفے سے شاعری کا حسن مجروح ہوتا ہے اور تاثیر میں کمی آ جاتی ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ شاعری خود کو فلسفہ و پیغام سے دور ہی رکھے، لیکن ٹی ایس ایلیٹ کا یہ ارشاد حرف آخر کا حکم رکھتا ہے کہ فلسفے سے نہ شاعری کا رتبہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ فلسفے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شاعر نے شعری آداب کا لحاظ رکھا ہے یا نہیں۔ اگر رکھا ہے تو فلسفہ و فکر عیب نہیں، حسن ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے ایلیٹ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ فکر سے فن کو آب و تاب ملتی ہے، اور اردو شاعری کو اقبال کی یہی عطا ہے۔
عزیز طلباء و طالبات، اب تک ہم نے اقبال کے حالات زندگی، ان کی فکر، ان کے پیغام اور ان کے شاعرانہ خصوصیات پر بات کی۔ اب ہم اقبال اور حب الوطنی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آپ یہ بات یقیناً جانتے ہوں گے کہ وطن سے محبت انسان کی فطرت اور جبلت میں شامل ہے۔ انسان جس جغرافیائی حدود میں رہتا ہے، اس علاقے سے اس کو غایت درجے کی الفت و محبت اور انسیت ہوتی ہے۔ اس انسیت و محبت میں کسی مخصوص فرد، طبقے یا قوم کی کوئی قید نہیں۔ انسان چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب و ملت سے کیوں نہ ہو، اسے اپنے وطن عزیز سے گہری محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی آفاقی سچائی ہے جس سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ انسان ہی کو اپنے وطن اور علاقے سے لگاؤ نہیں ہوتا، بلکہ چرند و پرند میں بھی یہ جذبہ انسیت پایا جاتا ہے۔ اس بات کا مشاہدہ ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں، جس کی وضاحت یا تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں۔ وطن سے محبت اور الفت کی بات ہر مذہب و ملت میں کسی نہ کسی حیثیت سے مذکور ہے۔ ایک حدیث کے مطابق وطن سے محبت جزو ایمان ہے۔ حب الوطنی کے حوالے سے جب ہم اقبال کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی شاعری کا ایک اہم عنصر وطن سے محبت کا پیغام بھی ہے۔ اقبال کے یہاں ایسی کئی نظمیں ہیں جن میں انہوں نے وطن سے محبت کا درس دیا ہے۔ انہوں نے اپنی وطنی اور قومی شاعری کے ذریعے حب الوطنی کے جذبات کو ابھارنے کی مؤثر کوشش کی ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی اسی وقت ممکن ہے جب باشندگان ملک آپس میں شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہیں۔ ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اتحاد و اتفاق بے حد ضروری ہے۔ اقبال کے دور اول کا کلام جو ابتدائے شاعری سے 1905 کے دورانیے پر مشتمل ہے، اس کے بیشتر حصے پر قومیت اور حب الوطنی کا جذبہ غالب ہے۔ اس دور کی وہ نظمیں جو قومیت اور حب الوطنی کی تعلیم سے معمور ہیں، وہ بانگ درا کے حصہ اول میں شامل ہیں۔ مثلاً ہمالہ، صدائے درد، تصویر درد، ترانہ ہندی، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت اور نیا شوالا وغیرہ۔ ان کے علاوہ بال جبریل کی نظم جاوید کے نام اور ضرب کلیم میں شامل نظم شعاع امید کو بھی ہم اسی زمرے میں شامل کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایسی نظمیں ہیں جن کے ذریعے اقبال محب وطن شاعر کی حیثیت سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے حب الوطنی کا مؤثر پیغام دیا ہے۔ جب کبھی قومی اور وطنی شاعری کا ذکر ہوگا، اقبال کی ان نظموں کے حوالے کے بغیر وہ ذکر نامکمل سمجھا جائے گا۔ اب ہم آپ کے سامنے نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت کی آسان زبان میں تشریح کریں گے۔ اب تک کی گفتگو سے آپ یہ جان چکے ہیں کہ اقبال نے حب الوطنی کے موضوع پر کئی نظمیں لکھی ہیں۔ نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت بھی حب الوطنی کے جذبات سے معمور اقبال کی چند مشہور نظموں میں سے ایک ہے۔ یہ نظم اقبال کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا کے حصہ اول میں شامل ہے۔ اس حصے میں اقبال کی وہ نظمیں اور غزلیں شامل ہیں جو انہوں نے ابتدائی شاعری سے 1905 تک لکھیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں اقبال کے ذہن و فکر پر وطن پروری کا جذبہ غالب تھا۔ اس دور میں انہوں نے ایسی کئی نظمیں لکھیں جس سے ان کا جذبہ حب الوطنی ظاہر ہوتا ہے۔ اقبال نے ان نظموں کے ذریعے اہل وطن کو اپنے وطن سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا پیغام دیا ہے۔ ایسی ہی چند نظموں میں سے ایک نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت بھی ہے۔ یہ نظم مخمس کی حیت میں ہے اور 4 بند پر مشتمل ہے۔ مخمس ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اس نظم کی آسان لفظوں میں تشریح کریں گے۔ نظم کا پہلا بند یہ ہے: چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، تاتاریوں نے جس کو اپنا وطن بنایا، جس نے حجازیوں سے دشت عرب چھڑایا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔
چشتی سے مراد حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں دین اسلام کی روشنی پھیلائی اور امن و انسانیت اور مساوات کی تعلیم عام کر کے ادنا و اعلیٰ اور اونچ و نیچ کی تفریق ختم کی۔ آپ کا انتقال 623 عیسوی میں ہوا۔ گرو نانک نے اہل پنجاب کو وحدت کا درس دے کر اس علاقے میں امن و مساوات کی تعلیم کو عام کیا۔ تاتاریوں سے مراد ترکان تیمور ہیں، جنہوں نے ہندوستان میں 1526 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور جس کی وجہ سے ہندوستان تہذیب و تمدن کے نئے دور میں داخل ہوا۔ حجازیوں سے مراد وہ عرب باشندے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر صحرائے عرب کو چھوڑا اور ہندوستان جنت نشان کو اپنا وطن بنا لیا۔ اقبال کہتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین عجیب و غریب کشش رکھتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ کشاں کشاں یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہندوستان کا دامن ہی نہیں بلکہ اس کا دل بھی بہت وسیع ہے۔ یہ سرزمین ہر قوم و ملت کے لوگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ نظم کا دوسرا بند یہ ہے: یونانیوں کو جس نے حیران کر دیا تھا، سارے جہاں کو جس نے علم و ہنر دیا تھا، مٹی کو جس کی حق نے زر کا اثر دیا تھا، ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آپ نے یونان کا نام سنا ہوگا، نہ سنا ہو تو ہم بتا دیتے ہیں۔ یونان یورپ کا ایک قدیم ملک ہے جو فلسفہ و حکمت اور علم و ادب میں بے حد ترقی یافتہ تھا۔ اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسی ہندوستان کا باشندہ ہوں جس نے کبھی اپنے فلسفے اور علم و حکمت سے یونانیوں کو حیران کر دیا تھا۔ اس بند کے پہلے مصرعے میں اقبال نے ہندوستان کے فلسفے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واضح ہو کہ قدیم دور میں ہندو قوم فلسفے میں یونانیوں سے بھی آگے تھی۔ ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے اقبال نے کہا ہے کہ یہ وہی ملک ہے جس نے ساری دنیا کو علم و ہنر سے آشنا کیا تھا۔ اللہ نے اس کی مٹی میں بھی سونے کی تاثیر رکھی تھی۔ یہی وہ سرزمین ہے جس نے ترکوں کے دامن کو ہیروں سے بھر دیا تھا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہندوستان معدنی وسائل اور مال و دولت کے اعتبار سے بڑا زرخیز تھا، اسی لیے اسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ نظم کا تیسرا بند ملاحظہ کریں: ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، ٹوٹے تھے جو ستارے فارس کے آسماں سے، پھر تاب دے کے جس نے چمکائے کہکشاں سے، وحدت کی لے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ فارس ایران کا قدیم نام ہے۔ فارس کے آسمان سے ٹوٹے ہوئے ستاروں سے مراد ہیں وہ حکماء، علماء اور شعراء جو مسلمانوں کے دور حکومت میں ایران سے آ کر ہندوستان میں بس گئے تھے۔ اقبال کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان آنے کے بعد ان کی فطری صلاحیتوں میں اور اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کی قدر و منزلت میں بھی اضافہ ہوا۔ وحدت کی لے سے سری کرشن جی کی تعلیم کی طرف اشارہ ہے۔ محققین علماء کا کہنا ہے کہ سری کرشن کی تعلیم بھی وحدت کے پیغام پر مبنی تھی۔ میر عرب سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے توحید کی خوشبو آ رہی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہندوستان کی سرزمین نہ صرف علم و حکمت کی فراوانی اور اہل علم کی قدردانی میں بے مثال ہے، بلکہ یہاں کی آب و ہوا میں توحید کی تعلیم کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین میں امکانات کے وسیع مواقع نظر آئے۔ اسی بات کے پیش نظر آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے ہندوستان سے توحید کی خوشبو آ رہی ہے۔ چوتھا اور آخری بند یوں ہے: بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، رفعت ہے جس زمیں کی بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نظم کے آخری بند میں اقبال نے ہندوستان کے باشندوں کو کلیم اور یہاں کے پہاڑوں کو کوہ سینا کہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قدیم زمانے میں یہاں کے باشندوں نے عرفان الہی حاصل کیا تھا۔
موسیٰ کلیم اللہ کی طرح ان کے دلوں میں بھی اللہ کی ذات و صفات سے آگاہی حاصل کرنے کا جذبہ کار فرما تھا، اور ان کے دل بھی خدا کے دیدار کے لیے تڑپتے تھے۔ نوح نبی کا آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ، اس مصرعے میں اقبال نے اس روایت کو نظم کیا ہے جو قدیم زمانے میں یہاں مشہور تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہندوستان کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر آ کر ٹھہری تھی۔ پھر یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی زمین رفعت اور بلندی میں آسمان کے برابر ہے، اور اس کی فضا میں جینا ایسا ہی ہے جیسے جنت کی فضا میں جینا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ 4 بند پر مشتمل اس مختصر سی نظم کے ہر مصرعے بلکہ ہر فقرے اور لفظ سے اقبال کا جذبہ حب الوطنی ظاہر ہوتا ہے۔ اقبال کے دل میں نہ صرف ہندوستان سے شدید محبت تھی بلکہ ان کے دل میں ہندوستان کے تعلق سے زبردست احترام اور تقدس بھی تھا۔ یوں تو ساری نظم پر احترام و تقدس کی فضا چھائی ہوئی ہے، لیکن خاص طور سے نظم کا آخری بند اس کی بہترین دلیل ہے۔ بلا شبہ یہ نظم نہ صرف طلبہ اور نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتی ہے بلکہ اس کے مطالعے سے ہر اس شہری کا دل وطن کی محبت سے معمور ہو جاتا ہے جو اس نظم کو توجہ اور انہماک سے پڑھتا ہے۔ آج کے اس الیکٹرانک درسی سبق میں ہم نے آپ کو اقبال کے حالات زندگی، ان کی شاعرانہ خصوصیات سے آپ کو واقف کروایا۔ نہ صرف یہ بلکہ اقبال کی شاعری میں حب الوطنی کے عناصر کے بارے میں بھی گفتگو کی، اور آخر میں اقبال کی ایک مشہور نظم ہندوستانی بچوں کا قومی گیت کی آسان زبان میں تشریح و توضیح بھی کی۔ مزید مطالعے کے لیے ہم نے آپ کی سہولت کی خاطر اقبال کے مجموعہ کلام کے نام اور اقبالیات سے متعلق تحریر کی گئی چند اہم کتابوں کی فہرست بھی دی ہے۔ اس کے علاوہ اقبال کا کلام، ان کی شاعرانہ خصوصیات سے آپ مزید واقفیت حاصل کریں، اس غرض سے ہم نے اقبال سے متعلق کچھ ویب سائٹس بھی دی ہیں۔ آپ حسب موقع اور حسب ضرورت ان کتابوں اور ان لنک سے استفادہ کر سکتے ہیں۔